اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے خلاصہ قرآن، جسے لے کر آئے ہیں ڈاکٹر صبا اسماعیل، جو کہ حافظ و قاری کے علاوہ عالم دین ہیں، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے عربی کے اندر، اور پچھلے 20 سالوں سے الگ الگ اخباروں میں 1100 سے زائد مضامین انہوں نے لکھا ہے تفسیر قرآن کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب پہلے رمضان سے ہی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں، اور ہر دن ایک پارہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ 23ویں پارہ کا خلاصہ پیش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت ویلکم، آپ کا بہت بہت سواگت ہے، استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق سے نوازا کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن پاک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں تازہ ٹی وی چینل کے، اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے، خاص طور پر ہمارے بھائی شاہ عالم صاحب کے، لگاتار اس سلسلے میں وہ اپنی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ 23ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کے ابتدائی حصے میں سورہ یاسین ہے، جو 22ویں پارے کے اخیر سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید کی بہت اہم ترین صورت ہے اور نہایت مشہور صورت۔ انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی اور تفسیری جو خلاصہ ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے سامنے۔ اس 23ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات رکھی ہے۔ سورہ صافات ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب بستہ کھڑے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں فرمایا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو، جو دنیا کی سب سے پرانی اور اہم ترین مخلوق ہے، ملائکہ یعنی اللہ کے فرشتے، وہ بھی اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ منمانی کرے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ کی عبادت کریں اور چاہیں تو پھر منمانی کریں۔ جو اچھا کام کرے گا اس کو اس کے اچھے کاموں کا صلہ ملے گا، اور جو برا کام کرے گا تو پھر اس کا بھی نتیجہ دیکھے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اس صورت میں، سورہ صافات میں، اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد اٹھنے اور حساب و کتاب کے حوالے سے بھی بحث فرمائی ہے، اور جنتیوں کے ایک مکالمے کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا کرے گا تو وہ وہاں پر بیٹھ کر پرانے دنوں کو یاد کریں گے۔ تو اس میں سے ایک جنتی کا ذکر ہے جو اپنے ایک ساتھی کے بارے میں کہے گا کہ وہ مجھ سے بہت الجھتا تھا اس معاملے میں، اور کہتا تھا کہ حساب کتاب کوئی چیز نہیں ہے، حشر نشر کوئی چیز نہیں ہے، قیامت آنے والی نہیں ہے، تو آج اس کا کیا انجام ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نظارہ دکھائے گا، اور وہ دیکھے گا کہ وہ بہت برے حال میں ہے، تو اس کو کہے گا کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو آج میں بھی تمہاری طرح وہاں کھڑا ہوتا۔ اسی 23ویں پارے میں ہم دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کا بھی ذکر فرمایا ہے، جو اہم ترین قربانی ہے اور جس کی یاد میں ہر سال قربانی پیش کی جاتی ہے، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا تھا جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے بچے کی قربانی پیش کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس خواب کو سچ کر دکھانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا۔ اسی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بہت اللہ کی تسبیح کی اور اللہ سے استغفار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بڑی مصیبت سے نجات دی۔ حضرت الیاس کا بھی ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بالبک شہر کی جانب بھیجا تھا، انہوں نے بھی اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچائی۔ اور پھر سورہ صاد بھی ہے اس بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت داؤد کی حکمت اور قوت بیان کا ذکر کیا ہے۔ ان کے فرزند جناب سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان نے جو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جیسی حکومت کسی کو آپ نے عطا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی اور ان کو جانوروں پر اور جنات پر اور ہواؤں پر ان کو کنٹرول دیا۔ اس کا ذکر اس صورت میں ہم کو ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شفا عطا کیا اس کا ذکر ہے،
اور حضرت اسماعیل کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت یعقوب کا، حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے، اور اخیر میں سورہ زمر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیں۔ اور پارے کے اخیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ایک ایسی کتاب نازل فرما دی ہے جس کے مضامین میں ہم آہنگی اور تکرار بھی ہے، تو اس کو بہت دھیان سے پڑھو، یہ کتاب تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 23ویں پارے کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کا ایک بڑا حصہ اس میں رکھا ہے۔ 22ویں پارے سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن ایک چوتھائی اس 22ویں پارے میں شامل تھی اور بقیہ حصہ یہاں 23ویں پارے میں ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت اہم ترین صورت اور بہت مشہور بھی، اور اتنی مشہور کہ عام طور پر جو مسلمان ہیں وہ اس صورت کو یاد کرتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں، کثرت سے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس صورت کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ واقعتاً جب آپ اس کو غور سے پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واقعی ایسی باتیں رکھی ہیں کہ اس کو اتنی شہرت حاصل ہوئی، اتنی مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گفتگو فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، خاص بات اور ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور لگاتار لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے تھے، تو بہت کم لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات مانی تھی، ایک بڑی تعداد تھی جو ان کی بات نہیں مان رہی۔ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو تکلیفیں پہنچ رہی تھی، ان پر عذاب نازل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، ان کو ستایا جا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال شیب ابی طالب میں گزارے، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور بہت مشکلیں وہاں پیش آنے لگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر طائف گئے، وہاں بھی ناکامی ہاتھ آئی۔ بہت پریشان تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سوچ رہے تھے کہ کیوں لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں اور کیسے ان کو سمجھائیں، بلکہ لوگ الٹا الزام لگا رہے تھے، بات نہیں مان رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا آپ جادو کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا آپ شاعری کر رہے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کچھ خاص گفتگو فرمائی ہے، ایسی بات جو سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترتی ہے، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہوئی، اطمینان ہوئی، بہت اطمینان ہوا، بہت آرام محسوس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو کچھ کہا ہے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ یہ جو ہے سورت، اس میں اللہ فرماتا ہے والقرآن الحکیم، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرآن کی قسم کھا کے آپ سے کہتے ہیں انک لمن المرسلین، دنیا والے مانے نہ مانے آپ تو اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور بالکل سیدھے رستے پر ہیں، لوگوں کو بالکل صحیح رستے پہ بلا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو جو کتاب دی گئی ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس خدا کی کتاب ہے جو پاورفل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مہربان ہے، رحیم ہے، تو لوگوں کو موقع دے رہا ہے۔ آپ کا کام لوگوں کو ڈرانا ہے، آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ نہیں مان رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، وہ ماننے والے نہیں۔ جو لوگ اچھے ہیں وہ آپ کی بات مانیں گے، آپ ان کو بشارت دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں ایک ایسی مثال بیان کی ہے جو کہیں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھیں، ایک گاؤں کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، ایک بستی کا ذکر کرتے ہیں، وہاں ہم نے دو رسول بھیجے۔ کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا، آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے اللہ فرماتا ہے کہ کہیں بھی بھیجا گیا تو ایک ہی رسول کو بھیجا گیا۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ ہمارے بھائی ہارون کو ہمارے ساتھ کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں 2 رسول بھیجا۔ اللہ نے ایک ایسی بستی کا ذکر فرمایا، اللہ نے کہا کہ وہاں ہم نے 3 رسول بھیجے، 2 رسولوں کی بات انہوں نے نہیں مانی تو ہم نے تیسرے رسول کو بھیجا اور ان کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے 3 رسولوں کا انکار کر دیا اور کسی کی بات نہیں مانی۔ ایک آدمی آیا، اس نے بہت اچھا انسان تھا وہاں کا، اس نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لوگوں نے الٹا اس کو سزا دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بشارت دی۔ اللہ نے فرمایا اتنے برے لوگ تھے، 3 رسولوں کی انہوں نے بات نہیں مانی، تو ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ نے فرمایا ہم کو کچھ نہیں کرنا تھا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک ہم نے زور کی چنگھاڑ تھی، ایک زور کی آواز تھی، جب وہ آئی وہاں پہ سارے لوگ ایک دم سے مر گئے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم کو آسمان سے کوئی فوج نہیں اتارنی پڑی،
ہم نے ان کو جب بس ایک آواز ان کے لیے کافی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ان کے لیے اس علاقے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت لوگوں کو سمجھایا تھا لیکن لوگوں نے مانا نہیں جب ہمارے نبی کی باتوں کو، تو ہم نے ان کو سزا دی۔ تو ایسے ہی آپ کے علاقے کا بھی معاملہ ہے، اگر لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس خدا کا حکم پوری کائنات پہ چلتا ہے، سورج بھی منمانی نہیں کرتا، چاند بھی اپنی رفتار کو بدل نہیں سکتا، پوری کائنات خدا کے حکم کے تحت چلتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں اس کو ہم نے اس دنیا میں بہت ساری مثالیں ایسی رکھ دی ہیں کہ انسان اگر سمجھنا چاہے تو بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی بات نہیں سن رہے ہیں اور ویسے ہی ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس چنگاڑ نے پچھلے لوگوں کو تباہ کیا، یہ ایسی ہی کسی بڑی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ قیامت آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اچھے لوگ تو بہت آرام میں ہوں گے لیکن برے لوگوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ قیامت کا انتظار نہ کریں تو اچھا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو اس دن ان کے ہاتھ پاؤں بات کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ہم چاہیں تو ہم ان کو کھڑے کھڑے مسخ کر دیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں، مگر ہم نے ان کو موقع دے رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی، آپ کوئی شاعر نہیں ہیں۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ شاعری کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے شاعری کا کلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شاعر تو کوئی بھی ہو جاتا ہے، شاعری کے لیے کوئی بہت محنت کی ضرورت نہیں پیش آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی شاعر بنا دیتا ہے، لیکن قرآن یہ تو اللہ کا کلام ہے، نبی ہونا یہ تو اللہ کا اعزاز ہے، اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، اللہ نے اپنا نبی منتخب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں سے بالکل پریشان مت ہو، بالکل آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کہ ہم اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، ہم کو خوب معلوم ہے یہ جو بتاتے ہیں، جو اعلان کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، یہ سب ہم کو معلوم۔ ان کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتوں کا ذکر کیا کہ یہ ایسے برے لوگ ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور غریبوں کو کھلاؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کھلایا ان کو ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس لیے مال دیا ہے تاکہ یہ خود بھی کھائیں اور غریبوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کئی اہم باتیں بیان فرمائی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے برے لوگ ہیں، انہوں نے تو ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی اور مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گئے، اپنی خلقت کو بھول گئے، اپنی اوقات کو بھول گئے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں میں کون جان ڈالے گا جب یہ سڑ گل چکی ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ہڈیوں میں وہی جان ڈالے گا جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اس کو ہر طرح کی پیدائش کے بارے میں معلوم ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ نے فرمایا کہ جس خدا نے ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ نکالا، اس خدا کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، وہ کوئی بھی چیز پیدا کر سکتا ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس خدا نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس خدا نے زمین کو بنایا ہے، وہ اس بات پر خوب قادر ہے کہ وہ اس جیسی اور چیزیں بھی بنا دے اور وہ بہت بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں معزز ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور پر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، ان کو خاص طور پر خطاب فرمایا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اور جو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اس میں آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے تو وہ بس یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے اندر جو اصل اختیار ہے وہ اپنے پاس رکھا۔ خدا اس دنیا کا خالق و مالک ہے، اس نے سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا معزز ناظرین کہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حصوں میں بنایا ہے، ایک حصہ تو وہ ہے جو نظر آتا ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امر کے تحت رکھا ہے اور صاف صاف فرمایا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو وہ کہہ دیتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، بابرکت ہے خدا کی
ذات، بابرکت ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، اور تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ معزز ناظرین، ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں یہ جو سورہ یاسین ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں منقول ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی اس کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ تو اس صورت کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں اور اس کے مفہوم کو جانیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے خطاب فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تسلی ملی ہے، اور کتنا دل ان کا مطمئن ہوا ہے، اور کیا پیغام ملا ہے، وہ پیغام اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت مفید ہوگا۔ اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صرف اس کی عبارت نہ پڑھیں، اس کو تلاوت بھی کریں، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں۔ ایک بار اس کی تلاوت کریں، ایک بار اس کا ترجمہ کریں، تو اس کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ دنیا میں جو لوگ اللہ کا کام کرتے ہیں، جو لوگ بھلائی کا کام کرتے ہیں، عام طور پر ان کو پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، وہ آسانی سے اپنے راستے پر چل نہیں پاتے، بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ تھا کہ جب ان کو بہت پریشان کیا گیا اور وہ بہت پریشان ہوئے اور بے حد پریشانی میں گرے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی اور تسلی عطا فرمائی۔ اور اسی لیے معزز ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان کو راحت ہوتی ہے، خاص طور پر جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کو اس صورت کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس کی آیتوں کو سمجھنا چاہیے، اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اور بلکہ پورے قرآن پاک کو، یہ جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے معزز ناظرین، اس کا یہی ارادہ ہے، اس کا یہی معاملہ ہے، اور اس کے لیے یہی ہماری کوشش ہے اس حوالے سے کہ ہم آپ تک قرآن کا پیغام پہنچائیں، آپ قرآن کو پڑھیں بھی، قرآن کو سمجھیں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا کو بھی خوبصورت بنا دے اور ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ 23ویں پارے میں 5ویں رکوع سے سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرشتوں کی قسم کھائی ہے اور فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، وہ فرشتے جو صف بستہ اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ یہ سب اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاستفتہم اہم اشد خلقا ممن خلقنا، تم اپنے بناوٹ کے اعتبار سے زیادہ مشکل، سخت اور مضبوط ہو یا جنات اور ملائکہ؟ ہم نے سب کو بنایا ہے، تم کو بھی بنایا ہے، تو ان کو تو ہم نے نور اور نار سے پیدا کیا اور تم کو محض چپکنے والی مٹی سے بنایا ہے۔ تو جب پوری کائنات خدا کی عبادت کر رہی ہے اور اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، تو تمہارے لیے بھی بہتر بات یہی ہے کہ تم خدا کے آگے جھک جاؤ۔ برے لوگوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک زور کی چیخ ہوگی اور اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جمع کر دے گا، بس ایک سور پھونکی جائے گی اور سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آدمی کا بھی ذکر کیا ہے جو جنت میں ہوگا اور اپنے ساتھی کے بارے میں اپنے لوگوں سے بات کرے گا اور اس کی بات کرائی جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہنمیوں کو جو کچھ کھانے پینے دیا جائے گا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کے زقوم کا درخت جو ہوتا ہے اس کا پھل جو ہے وہ سانپ کے پھن جیسا پھل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھانے کے لیے دے گا۔ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جسے وہ پی نہیں پائیں گے۔ 7ویں رکوع میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی، سلام ہو حضرت نوح پر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین، انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیارا سا بچہ عطا کیا۔ پھر اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، جب وہ بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اور انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے سے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو خدا کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی ان کا بہت فرما بردار تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بعد میں اللہ کے نبی ہوئے، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ہمارے ابو جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ وہ کر دیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یقیناً ہم کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں باپ بیٹے راضی ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے ونادیناہ ان یا ابراہیم، کہ ہم نے ان کو آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو جاری فرما دیا قیامت تک کے لیے اس قربانی کو، اور کہا سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلامتی ہو۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون کا بھی ذکر کیا اور کہا وہ دونوں بھی صراط مستقیم پر تھے، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ اللہ نے کہا کہ سلام علی الیاسین، حضرت الیاس پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، وہ بھی اللہ کے محسن بندوں میں سے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کا بھی ذکر کیا، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کہا کہ لوط کی جو بوڑھی بیوی تھی اس کا انجام قوم لوط کے ظالم لوگوں کے ساتھ ہوا، کیونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت یونس کا ذکر 90 رکوع میں کیا اور کہا کہ یونس علیہ السلام جب بھاگ کر کشتی پہ سوار ہوئے تھے، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، اس وقت انہوں نے اللہ سے بہت دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ان کو نجات دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کو انہوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو ہم نے عورت بنایا ہے؟ کیا ان کو یہ بات معلوم ہے یا اپنی من کی بات کر رہے ہیں؟ تو اسی جو صورت ہے سورہ صافات، آخر جب یہ ختم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ جو سارے فرشتے ہیں ان کا ایک معین درجہ ہے، مقام ہے، اور وہ سب کے سب صف بستہ کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کے ساتھ یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ سلام ہو تمام رسولوں پر، ساری تعریفوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، ذکر سے معمور قرآن کی قسم۔ اس کے جو منکرین ہیں یہ اصل میں غرور میں اور مخالفت میں مبتلا ہیں، اس لیے یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد کا ذکر ہوا، ایک واقعے کا، خاص واقعے کا وہاں ذکر ہے حضرت داؤد کا، کہ ان کے گھر میں 2 لوگ کود کر داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک مقدمہ پیش کیا تھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ میرے پاس اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور یہ میرے پاس ایک ہی ہے، لیکن یہ اس کو بھی مانگ رہا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی توجہ دلائی تھی ایک خاص واقعے کی طرف جس کو انہوں نے محسوس کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت داؤد اللہ کے بہت ہی نیک اور خاص الخاص بندے تھے۔ حضرت سلیمان کا بھی ذکر ہے اور حضرت ایوب کا بہت تفصیلی ذکر 13ویں رکوع میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو آزمایا تھا اور پھر جب وہ پریشان ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے پریشانی میں ڈال رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی پریشانی دور فرما دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک 14 رکوع میں ایک بات کہی ہے، قل هو نبأ عظیم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایک بہت بڑی خبر تم کو سناتے ہیں۔ خبروں کی دنیا ہے، ہم خبریں سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی خبر بتائی، جو بہت بڑی خبر ہے وہ قیامت کی خبر ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس خبر کو ہمیشہ یاد رکھو، اگر تم قیامت کا استحضار رکھو گے، قیامت کو یاد رکھو گے، آخرت تمہارے ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ تم برائیوں سے بچو گے اور اچھا کام کرو گے۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے حضرت آدم کے آگے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس تو نے اس آدم کے آگے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر دکھایا، تو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ تو اس نے وہی کہا تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا، فخرج منہا فإنک رجیم، تم نکل جاؤ، تم دھتکار دیے گئے ہو۔ تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فإنک من المنذرین، جاؤ میں نے تمہیں مہلت دی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص مہلت تک۔ اس وقت شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، آپ کی عزت کی قسم ہم تمام انسانوں کو گمراہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کرو کوشش اپنی، لیکن جو میرے اچھے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تمہارے چکر میں نہیں آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں معزز ناظرین 23ویں پارے میں 15ویں رکوع سے سورۃ الزمر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا کہ اپنی اولاد بنائے تو کیا ضرورت تھا کہ ان انسانوں میں سے کسی کو بنائے، وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا منتخب کر سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم شکر گزار رہو گے تو اللہ تم سے خوش ہوگا اور اگر کفر کرو گے تو ناراض ہوگا۔ پھر اللہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ کیا علم والے اور علم نہیں رکھنے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا علم حاصل کرو۔ علم وہ چیز ہے جو تم کو خدا کے قریب لے کر جاتی ہے، علم سے تم خدا کو پہچانتے ہو، خدا کی معرفت ملتی ہے، اس لیے خدا کو جاننے کے لیے علم کا حصول بہت ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 16ویں 17 رکوع میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اچھے کام کریں گے ان کو اچھائی ملے گی، جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور اچھا دے گا، اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین کلام نازل فرمایا ہے
جس کے مضامین آپس میں باہم مشابہ ہیں، جس میں ہم آہنگی ہے۔ اللہ نے بعض باتوں کو ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تم کو سمجھانے کے لیے بار بار مثالیں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا خلاصہ معزز ناظرین اسی لیے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا یہ مبارک کلام سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔